الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ المؤمنون یہ مکی صورت ہے اور اس کی ابتدا اہل ایمان کی صفات سے کی جا رہی ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے. کون؟ الذین فیہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی دکھاتے ہیں، خشوع عاجزی. والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیہودہ باتوں سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، جو لوگ پاکیزگی کے طریقے پر کاربند ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے. او ما ملکت ایمانہم، یا زیر ملک باندیوں کے. فإنہم غیر ملومین، تو ایسا کرنے پر ان پر ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلک، اور جو اس کے علاوہ کچھ چاہے گا. فأولئک هم العادون، تو وہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. والذین هم لأماناتہم، یہ لوگ جو اپنی امانتوں کی وعہدہم اور عہد کی راعون نگرانی کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ میراث لینے والے ہیں، یعنی وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، اور انہیں میراث میں فردوس ملے گی. ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، مٹی کے سطح سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک بوند بنایا اور ایک جمے ہوئے ٹھکانے پر اس کو، یعنی ایک ٹھکانے پر اس نے جگہ پکڑی. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اور پھر اس بوند نے ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لی. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس لوتھڑے نے گوشت کی بوٹی کی صورت اختیار کر لی. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے بنایا اس بوٹی سے ہڈیاں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت کو چڑھا دیا. ثم انشأنا خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو نئی صورت میں اٹھا کر کھڑا کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بابرکت ہے وہ ذات جو بہت ہی بہتر بنانے والا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد مرو گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر تم ہی لوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنے خلق سے اور اپنی مخلوق سے غافل نہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی. بِقَدَرٍ، ایک اندازے کے مطابق.
فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اسے ٹھہرایا زمین میں، زمین نے اسے اپنے اندر جگہ دی۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو اگر بالکل خشک کر دیں تو اس پر قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پھر ہم نے تمہارے لیے اس کے ذریعے باغات اگائے کھجور کے، وَأَعْنَابٍ اور انگور کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَ، اس میں تمہارے لیے میوے ہیں، کثیرۃ بہت زیادہ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور تم ان سے کھاتے ہو، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور وہ درخت جو سینا پہاڑ پر، طور سینا پہاڑ پر نکلتا ہے، تنبت بالدہن، جس سے تم تیل نکالتے ہو، وصبغ للآکلین اور سالن ہے وہ کھانے والوں کے لیے، یعنی زیتون۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں عبرت ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ سے، یعنی دودھ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور اس میں تمہارے لیے منافع ہیں، فائدے ہیں، کثیرہ بہت زیادہ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان کے گوشت تم کھاتے ہو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور انہی چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو اور سفر طے کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو اس نے کہا میری قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے کوئی اور الہ نہیں ہے، افلا تتقون، اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو بولے اس قوم کے سردار، ما هذا الا بشر مثلكم، یہ تو ہماری ہی طرح، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، یرید ان يتفضل علیکم، چاہتا ہے کہ تم پر اپنی بڑائی جمائے، ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اور اگر چاہتا اللہ تو فرشتے اتار دیتا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہم نے اپنے آباء و اجداد میں ایسی بات پہلے نہیں سنی، ان هو الا رجل به جنہ، یہ تو کوئی ایسا شخص معلوم ہوتا ہے جس پر جن چڑھے ہوئے ہوں یا جو مجنون ہو، فتربصوا به حتى حین، تو تم انتظار کرو ایک وقت تک۔ قال رب انصرنی بما كذبون، تو بولے نوح اے اللہ میری مدد کر اس لیے کہ مجھے یہ جھٹلاتے ہیں، فاوحینا الیہ، تو ہم نے اسے وحی بھیجی، ان اصنع الفلک، کہ تو کشتی بنا، باعیننا ووحینا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم پر، فاذا جاء امرنا، بس جب آیا ہمارا حکم، وفارت النور، تو ابلنے لگا تنور، فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، تو کشتی میں اپنے ساتھ سوار کر لے ہر چیز کا جوڑا، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہلاک ہوگا جن پر بات ٹھہر چکی ہے، منہم ان میں سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کر، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ غرق ہونے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، بس جب چڑھ چکے، أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، تو اور ساتھ تیرے سارے لوگ، عَلَى الْفُلْكِ، اس کشتی پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بچایا ظالموں سے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْ لِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور دعا کر کے اے اللہ مجھے اتار برکت والی جگہ پر اتارنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو بہتر اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، تو اس میں نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم تو جانچنے والے ہیں، آزمانے والے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے اٹھائے ان کے بعد اور بہت سارے جماعتیں اور بہت ساری بستیاں، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، بس ہم نے ان کے درمیان رسول بھیجے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کی بندگی کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ وقال الملأ من قومه، اور کہا سرداروں نے ان کی قوم میں، الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، جنہوں نے کفر کیا تھا اور جنہوں نے جھٹلایا تھا آخرت کی ملاقات کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی میں مزے لوٹ رہے تھے، مترفین، وہ جو خوشحال تھے۔ ما هذا الا بشر مثلكم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، یاکل مما تاکلون، جیسے تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، ویشرب مما تشربون، اور جس طرح یہ پیتا ہے تم بھی پیتے ہو،
وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر اپنے ہی طرح کے انسان کی تم اطاعت کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور تم مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، تو کہاں ہو سکتا ہے ایسا، کیسے ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، دنیا کی زندگی تو بس اتنی ہی ہے، اسی میں ہم نے جینا اور مرنا ہے اور ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، یہ ایک شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ قال رب انصرنی بما كذبون، تو بولا اے اللہ میری مدد کر، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، تو کہا کہ اب تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے صبح کو، اور صبح کے وقت یہ ندامت کا شکار ہوں گے۔ فاخذتهم الصیحہ، اور پکڑ لیا ان کو ایک چنگھاڑ نے، ایک سخت آواز نے، بالحق، حق کے ساتھ۔ فجعلناهم غثاء، اور وہ بن گئے کوڑا کرکٹ۔ فبعدا لقوم الظالمین، سو دور ہو جائیں گناہگار لوگ۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اس کے بعد ہم نے اور بستیاں اٹھائیں۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، اور کسی قوم کا بھی جب اجل کا وقت آیا تو وہ نہ اس سے آگے بڑھا نہ اس میں تاخیر ہوئی۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول اتارے۔ كلما جاء امة رسولها، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا، كذبوه، تو انہوں نے جھٹلایا۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، اور پھر انہوں نے اتباع کیا اپنے میں سے ایک دوسرے کا۔ وجعلناهم احادیث، اور ہم نے ان کی کہانیاں، یعنی ان کی کہانیاں رہ گئی ہیں، قصے رہ گئے ہیں، وہ خود مٹ گئے ہیں۔ فبعدا لقوم لا يؤمنون، تو دور ہو کر گرے وہ لوگ جو ایمان لانے والے نہیں۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند دے کر، الى فرعون وملئه، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاستكبروا وكانوا قوما عالین، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑائی کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائیں اپنے جیسے دو انسانوں کی۔ وقومهما لنا عابدون، جبکہ ان کی قوم ہماری پابند ہے، ہماری غلام ہے۔ فکذبوہما، بس انہوں نے جھٹلایا ان کو۔ فکانوا من المہلکین، اور ہو گئے وہ ہلاک ہونے والوں میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ یہ لوگ راہ پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو بھی نشانی بنایا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور انہیں ایک ٹیلے پر، اونچی جگہ پر جگہ اور ٹھکانہ فراہم کیا، ذات قرار و معین، جہاں ٹھہرنے کے لیے ان کے پاس جگہ تھی اور پانی تھا۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من طیبات، کھاؤ میری پاکیزہ چیزوں سے، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، تم جو کام کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہی تمہاری امت ہے، ایک ہی امت واحدہ۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فاتقون، تو مجھی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر انہوں نے پھوٹ ڈال دی اپنے کام میں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر فرقہ اس چیز پر خوش تھا جو اس کے پاس ہے، ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا تھا۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو آپ چھوڑ دیں انہیں ان کی بے ہوشی میں ایک وقت مقرر تک۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو دیے ہیں مال اور اولاد، تو ہم ان کو
نسارع لهم فی الخیرات، تو یہ ہم انہیں دوڑائیں گے نیکی کے کاموں میں، بل لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ ہم نے جو انہیں مال اور دولت دی ہے تو یہ تو ایک آزمائش ہے ان کے لیے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور خوف رکھتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اور ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو دوڑ کر آگے سبقت لے جاتے ہیں بھلائیوں میں، وہم لہا سابقون، اور ان میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم نے کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو سچ پر مبنی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ بل قلوبهم فی غفرۃ من هذا غمرۃ من هذا، اور ان کے دل تو بے ہوش ہیں اس گھڑی سے، ولہم اعمال من دون ذلک، اور ان کے اعمال اس کے علاوہ ہیں، ہم لہا عاملون، جس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ وہاں کے جو خوشحال لوگ ہیں جب ہم نے انہیں پکڑ لیا، بالعذاب، عذاب کے ذریعے، اذا ہم یجأرون، تو وہ لگ گئے چلانے اور فریاد کرنے۔ لا تجأروا اليوم، مت چلاؤ آج کے دن، انکم منا لا تنصرون، تم تک ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم، ہماری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی، تمہیں سنائی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، لیکن تم اپنی ایڑیوں پر مڑ کر پیچھے بھاگ جاتے تھے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بہ سامرا تہجرون، اور قصہ گو کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ قصہ گوئیاں ہیں۔ افلم یدبروا القول، کیا تم نے ہمارے جو قول ہے اس پر کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، جو کہ تمہارے پاس آیا تھا اور تمہارے آباء و اجداد کے پاس نہیں آیا تھا۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے رسولوں کو پہچانا نہیں؟ فہم لہ منکرون، اور وہ اس کے یعنی انکار کرنے والے بن گئے۔ ام یقولون بہ جنہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر جن چڑھا ہوا ہے یا یہ مجنون ہے۔ بل جاءہم بالحق، ہرگز نہیں بلکہ ان کے پاس حق آ چکا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر حق سے کراہت کرتے ہیں اور حق کو نہیں پسند کرتے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر یہ حق کا اتباع کرتے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر سچا رب چلے ان کی خوشی پر، یعنی تیرا رب ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، لفسدت السماء، تو آسمانوں میں اور زمین میں فساد پھیل جائے، والارض ومن فیہن، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کے پیچھے چلے اور احکامات دینا شروع کر دے تو زمین و آسمان میں فساد پھیل جائے۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے ان کو دی ہے اور ان کا ذکر کیا ہے، فہم عن ذکرہم معرضون، لیکن یہ نصیحت کو نہیں سنتے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، تو کیا آپ ان سے کوئی محصول یا خراج یا ٹیکس مانگتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تو تیرے لیے تیرے رب کی عطا کردہ چیزیں وہ بہتر ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ تو انہیں بلاتے ہیں سیدھی راہ کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ ٹیڑھی راستے کی طرف چل پڑے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ، اور ہم انہیں ان سے وہ ٹال دیں جو جس پر وہ ہے، من ضر، وہ جو تنگی ہے اور وہ جو سختی ہے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ پھر اس سرکشی کی طرف مڑ جائیں گے اور اس میں بہکے جائیں گے۔
وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اور ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب میں، فَمَا اسْتَكَانُوا تو پھر یہ عاجزی نہیں دکھا سکیں گے لربہم اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور نہیں گڑ گڑائیں گے، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ یہاں تک کہ ہم ان پر کھول دیں گے عذاب کا دروازہ شدید قسم کا، اذا هم فیہ مبلسون اور پھر یہ اس میں مایوس ہو کر پڑ جائیں گے۔ وهو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ اور وہ ذات جس نے تمہارے لیے پیدا کیے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون لیکن تم میں سے بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ وهو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون اور وہ ذات جس نے تمہیں پھیلا رکھا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وهو الذی یحیی ویمیت اور وہ ذات جو زندہ کرتی ہے، زندگی بخشتی ہے اور مارتی ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کے لیے ہے دن اور رات کا اختلاف۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون لیکن یہ تو وہی بات کرتے ہیں جو پہلے والے کرتے تھے۔ قالوا کہتے ہیں أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا کہ کیا ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ یعنی یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے ان کے مطابق۔ لقد وعدنا یقیناً ہم نے وعدہ کیا ہے، نحن وآباؤنا هذا ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے، من قبل اس سے پہلے، ان هذا الا اساطیر الاولین یہ تو پہلی باتیں ہیں گھسی پٹی۔ قل لمن الارض ومن فيها ان کنتم تعلمون تو کہہ دیجئے تمہارے آباء و اجداد کیا دنیا کے اندر جو ہے سب کو اٹھایا جائے گا اگر تم علم رکھو۔ سیقولون للہ کہیں گے اللہ، افلا تذکرون کیا تم سوچتے نہیں؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کہہ دیجئے کون ہے آسمانوں کا رب، 7 آسمانوں کا، اور رب العرش العظیم۔ سیقولون تو کہیں گے للہ اللہ۔ قل افلا تتقون تو کیا تم تقوی نہیں رکھتے، یعنی اللہ کا انکار نہیں کرتے، مانتے ہیں آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے لیکن بہت سارے شریک ٹھہرائے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون اور کہہ دیجئے کس کے ہاتھ میں حکومت ہے ہر چیز کی، اور وہ پناہ دینے والا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تم یقین رکھو تم جانو۔ سیقولون للہ تو کہیں گے اللہ۔ قل فأنا تسحرون تو کہو پھر کہاں تم بھٹکتے پھر رہے ہو یا کہاں سے تم پر جادو آ پڑا ہے۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون بلکہ حق ان کے پاس آ چکا ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ما اتخذ اللہ من ولد اللہ نے بیٹا نہیں بنایا، وما كان معه من الہ اور نہیں اس کے ساتھ کوئی الہ ہے، اذا لذهب كل الہ بما خلق اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی تخلیق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ ولا علی بعضهم علی بعض اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ سبحان اللہ عما یصفون تو پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ گھڑتے ہیں۔ یعنی اگر مختلف الہ ہوتے تو ظاہر ہے انہوں کی اپنی اپنی تخلیقات ہوتی، کسی نے انسان بنایا ہوتا، کسی نے جن بنایا ہوتا، کسی نے پہاڑ بنائے ہوتے، کسی نے درخت بنائے ہوتے، اور پھر اگر ان کی آپس میں لڑائی پڑ جاتی تو ہر ایک اپنے اپنے مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور لڑائی شروع کر دیتے۔ تو کائنات کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور کھلے عام چیزوں کی بھی۔ فتعالی عما یشرکون اور وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون تو کہہ دیجئے اے اللہ تو دکھا دے مجھے جو ان سے وعدہ ہے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین اور اے اللہ مجھے ظالم قوموں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور ہم آپ کو وہ چیزیں دکھانے پر قادر ہیں جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ادفع بالتی ہی احسن السیئہ تو آپ ان کی بری باتوں کا دفاع اچھی باتوں سے کریں۔ نحن اعلم بما یصفون ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں کر رہے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین اور آپ دعا کیا کریں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کی چھیڑ سے اور وسوسوں سے۔ واعوذ بک رب ان یحضرون
اور اے اللہ میں تیری پناہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جائے، قال رب ارجعون، تو کہے گا اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں دوبارہ جا کر دنیا میں نیک عمل کروں، فیما ترکت، جہاں میں نے چھوڑا ہے، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک کلمہ ہے کہ وہی کہہ سکتا ہے، ومن ورائہم برزخ، اور اس کے بعد تو برزخ ہے، الی یوم یبعثون، اور اس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو۔ تو دنیا سے وہ نکل گئے اور ایک ایسی جگہ پر ہیں کہ اب وہ دنیا سے بھی پردے میں ہیں اور آخرت سے بھی پردے میں، درمیانی سٹیج پر ہیں۔ تو یہ قیامت تک اس پردے کی سٹیج میں رہیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، بس جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس دن پھر نہ نسب حسب ہوگا اور نہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں سے آئے ہو، بس سب کو ایک ہی ہانک سے کھایا جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس جس کے وزن بھاری ہوں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو ان لوگوں کو یہ لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھائیں گے، فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، اور جھلس دے گی آگ ان کے چہروں پہ، وہم فیہا کالحون، اور بد شکل ہو کر وہ وہاں رہیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا ہماری آیات تمہارے پاس نہیں آتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم اس کو جھٹلاتے تھے۔ 106 آیت سورہ المومنون 106۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، تو کہیں گے اللہ ہم پر ہماری بدبختی نے غلبہ پا لیا تھا، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم بہکے ہوئے تھے، ربنا اخرجنا، 106 سورہ المؤمنون، اب بلکہ 108 پر آ گئے، ربنا اخرجنا منها، اے اللہ ہمیں اس سے نکال، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر دوبارہ ہم ایسا کریں گے تو ہم گناہ گار ہیں۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، تو کہا جائے گا یہیں پڑے رہو اور میرے سے بات کرنے کی جرت نہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ، ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں جو یہ کہتے تھے، رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ ہم ایمان لائے، بس ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم پر رحم کر، اور تو بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تو تم ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ تم نے میرے نصیحت بھلا دی، وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنستے تھے۔ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، آج کے دن ان کے صبر کے بدلے میں نے انہیں بدلہ دے دیا ہے، أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہ آج کامیاب ہیں۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، ان سے کہا جائے گا دنیا میں تم کتنا عرصہ رہے؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، تو وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اور پوچھ لیجئے گنتی والوں سے۔ قال إن لبثتم إلا قليلا، تو کہا جائے گا کہ تم بہت تھوڑی مدت رہے، لو أنكم كنتم تعلمون، اگر تمہیں یقین ہو، تمہیں علم ہو۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی عبث پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالى اللہ الملک الحق، تو بہت بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی اس بات سے کہ وہ فضول کوئی چیز پیدا کرے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، رب العرش الکریم، عرش کریم کا عزت والے عرش کا رب۔ ومن يدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا، لا برہان له به، اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، فإنما حسابه عند ربه، اس کا حساب اپنے رب کے پاس ہے، انه لا يفلح الكافرون، تو وہ کافروں کو کامیاب نہیں کرے گا۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ آگے ہے سورہ نور،
سورہ دخان 25 میں پڑھا. ہاں 25 میں. اچھا اچھا ٹھیک، وہ 2-3 صفحوں کی صورت. سورہ نور. سورہ نور مدنی صورت ہے. اس گروپ میں آخری صورت سورہ نور ہے. سورہ یونس سے یہ گروپ شروع ہوا ہے اور وہ ساری صورتیں مکی تھی اور اب یہ صورت مدنی. اور اس طرح اس گروپ میں میں نے آپ کو شاید بتایا تھا نا، قرآن پاک میں 7 گروپ ہیں صورتوں. تو تیسرا گروپ ہم نے شروع کیا تھا سورہ یونس سے، 11ویں پارے سے. سورہ یونس پڑھی، پھر سورہ ہود پڑھی، پھر سورہ ابراہیم پڑھی، پھر سورہ یوسف، اور پھر رعد، اور پھر یہ تیسرا. اور یہ اس کا اختتام اب وہ منزلوں کا الگ حساب. تو یہ صورت آخری ہے اس گروپ کی اور یہ مدنی ہے. اس سے ہاں، تو اس صورت کا نزول یہ ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر. غزوہ بنی مصطلق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اس غزوے میں لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن واپسی کے سفر میں 2 ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے یہ غزوہ بڑا اہم ہے. ایک واقعے پہ تو آگے سورہ المنافقون میں بحث ہوگی، تو اس کو تو ہم وہاں ٹچ کریں گے، وہ عبداللہ ابن ابی کا واقعہ تھا. لیکن دوسرا واقعہ ہے واقعہ افک کا. ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر غزوے پہ جانے سے پہلے ازواج مطہرات میں قرعہ ڈالا کرتے تھے، اور جن بی بی کے نام قرعہ نکلتا انہیں اپنے ساتھ سفر میں شامل کر لیتے. تو اس سفر میں قرعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا. غزوہ بنو مصطلق وہ ساتھ چل پڑی. انتظام یہ ہوتا تھا کہ ان کے لیے ایک ڈولی نما ہودہ تیار ہوتا تھا جس میں وہ بیٹھ جاتی تھی، اور پھر انہیں 2 افراد اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا کرتے تھے، اور اونٹنی کو یا اونٹ کو چلا دیتے تھے، تو وہ پردے میں بیٹھی رہتی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے سفر میں آ رہے تھے تو آپ نے ذرا تیزی سے سفر جاری رکھا. پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا اس کی وجہ سے، وہ میں کہہ رہا ہوں میں بعد میں بتاؤں. تو رات کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ایک جگہ قیام کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفع حاجت کی ضرورت پڑی، تو وہ اپنے اس ڈولی سے نکلی اور اپنی اس سمت میں چلی جہاں رفع حاجت کرنی ہے، جنگل کی طرف. رفع حاجت کر کے واپس آئیں تو انہیں لگا کہ ان کے پاس ایک ہار تھا، وہ کہیں گر گیا. تو وہ دوبارہ چلی اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے. اندھیرا تھا. وہ ہار جب انہیں ملا اور واپس آئیں تو یہ قافلہ جا چکا تھا، اس لیے کہ جو ہودہ اٹھانے والے تھے نا، انہوں نے ہودہ اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا. انہیں پتہ نہیں چلا کہ اس میں بی بی اندر ہے یا نہیں. قافلہ چل پڑا. حضرت عائشہ صدیقہ جب پہنچی تو میدان خالی ہے. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ادھر بیٹھ گئیں کہ چلے جب میرا پتہ چلے گا کہ نہیں ہے تو واپس آ جائیں گے میرے پیچھے. اور اسی میں ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گئے. جب سورج کی تمازت سے ان کی آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا. پیچھے ایک صحابی ہیں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ. ان کی ڈیوٹی رسول اللہ نے لگائی تھی کہ تم لشکر سے پیچھے رہا کرو، لشکر تو رات کو چلتا ہے نا، تم وہی رہا کرو، جب دن ہو جائے تم آیا کرو تاکہ کسی کی گیدی پیڑی چیز ہو تو ساتھ اٹھا لو. یہ ایک طرح سے لوگوں کے لیے ایک بندوبست کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسانی معاشرہ ظاہر ہے کسی کی کوئی چیز گم جاتی ہے، رہ جاتی ہے، اس لیے وہ قافلے سے رک گئے تھے. اور جب دن چڑھ گیا تو وہ چلے تو انہوں نے دیکھا ایک خاتون سو رہی ہیں. تو انہوں نے
حضرت عائشہ کو پردے کے احکام سے پہلے دیکھا ہوا تھا. جب ان کی نظر ان پہ پڑی تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو ام المؤمنین ہے. تو بغیر ان سے بات کیے اپنی اونٹنی ان کے سامنے لا کے بٹھا دی اور خود آگے ہو گئے. حضرت عائشہ صدیقہ اونٹنی پر سوار ہو گئیں اور وہ اونٹنی کے آگے آگے چلتے رہے. اور عین دوپہر کے وقت حضرت صفوان اونٹنی کی نکیل پکڑتے ہوئے لشکر گاہ میں داخل ہو گئے. سب نے دیکھ لیا. تو منافقین نے، عبداللہ ابن ابی نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رات کسی اور شخص کے ساتھ باہر گزارتے ہیں. اور اس انتہائی گھٹیا پروپیگنڈے کا شکار کچھ مخلص لوگ بھی ہو گئے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدید اذیت پہنچائی اور 1 مہینے تک اس رومر کا اور اس کا بازار گرم رہا. آپ نے صحابہ کرام سے بھی مشورہ کیا، اس پر پریشان تھے آپ. حضرت علی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی خادمہ بریرہ سے ذرا پوچھیں. انہوں نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی خادمہ ہوں، میں جانتی ہوں، اور وہ عائشہ کے اندر میں نے اس کے علاوہ کوئی اور خرابی نہیں دیکھی کہ تھوڑی لاپرواہ ہیں، آٹا گوندھ کر چھوڑ جاتی ہیں اور بکری آ کے کھا جاتی ہے، باقی اس میں میں نے کوئی کمی بیشی نہیں دیکھی. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ان میں کوئی کمی اور کوئی ایسی، حالانکہ سوکن تھی لیکن گواہی دی کہ میں نے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. لیکن سب سے زیادہ جو اثر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جس سے آپ کی طبیعت بحال ہوئی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ یہ نکاح آپ نے خود کیا ہے یا اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو میرے لیے اللہ نے پسند کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ اپنے پاک پیغمبر کے لیے تھا پاک رشتہ کیسے ڈھونڈ سکتے؟ اور یہ وہ چیز تھی کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تسلی ہو گئی. 1 مہینہ اس پہ گزر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور ان کی برات بھی اس میں ہوئی، اور اہل ایمان کو کہا گیا کہ تم نے ایسی بات سوچ کیسے لی؟ تمہیں تو سوچنا بھی ایسا نہیں چاہتا. تو فرمایا سورۃ انزلناہا، ہم نے اس سورت کو نازل کیا، وفرضناہا، اور اس کو فرض کیا، لازم کیا تم پر، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں تمہارے لیے واضح نشانیاں اتاری ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. الزانیۃ والزانی، زناکار چاہے مرد ہو یا عورت، فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اور میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. ولا تأخذکم، اور نہ پکڑے تم میں بہما، ان کے بارے میں، ان دونوں کے بارے میں، رافتا، کوئی نرم خوئی، فی دین اللہ، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں ان پر ترس نہ کھاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور یہ سزا پبلک میں دو تاکہ مومنین کا ایک گروہ اس کو دیکھے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، اور بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت سے یا مشرک سے. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور بدکار عورت نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد سے یا مشرک سے. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور اہل ایمان پر تو یہ حرام ہے. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو بے عیب شریف عورتوں پر عیب لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور پھر 4 گواہ نہیں لے کے آتے. فاجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ. ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، اور کبھی بھی ان کی پھر شہادت اور گواہی قبول نہ کرو.
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ نافرمان لوگ ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور سنور گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، وہ لوگ جو تہمت لگائیں اپنی بیویوں پر، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور ان کے پاس گواہ نہ ہو، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، سوائے ان کی اپنی جان کی. فشہادت احدہم، تو اس کا طریقہ یہ ہے ان میں سے ایک کا کہ اربع شہادات باللہ، کہ وہ 4 دفعہ قسم کھائے اللہ کی، انہ لمن الصادقین، اور کہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. والخامسہ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے، اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے. ویدرأ عنہا العذاب، اور اس عورت سے عذاب ٹل جائے گا، ان تشہد 4 شہادات باللہ، اگر وہ 4 بار یہ گواہی دے کہ انہ لمن الکاذبین، کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر اگر وہ مرد سچ کہہ رہا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت، وان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکیم حکمت والا ہے. تو یہ اس شخص کے بارے میں کہ جو اپنی بیوی پر الزام لگائے اور اس کے پاس گواہ نہ ہو، تو اس کا طریقہ بھی بتا دیا، اور اس عورت کو خلاصی کا بھی طریقہ بتا دیا کہ اس پہ جھوٹا الزام ہے تو اس طرح نہیں. ہاں اسی لیے تو کہا گیا کہ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر 80 کوڑے تمہیں لگیں گے. نہیں، لیکن اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو اخلاقی طور پر روکنے کی اسٹرانگ ایک وہ پیدا کی ہے نا، اس کی شناعت بیان کی ہے، اس کے لیے سزا بیان کی ہے آخرت کی. لیکن دنیا کے اندر جو انسان کی عزت نفس ہے نا، یہ بہت سینسیٹیو چیز ہے، اور اس پر کسی پر الزام لگا دینا خواہ مخواہ، آپ معاشرے میں دیکھیں نا لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے. اب اللہ کے رسول کے گھر پر تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے اس کی جو گواہی کا معیار ہے وہ بڑا سخت رکھا گیا. توبہ ہاں ہاں وہی نا. اور دوسری توبہ بھی، اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ انسان کی جو عزت ہے اس کی تقریب، اس کی حفاظت. ہاں ولولا فضل ان الذين جاءوا بالافك، جو لوگ بہتان لے کر آئے تھے، عصبۃ، وہ ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، منکم، تم میں سے، لا تحسبوه شرا لكم، ان کو برا نہ سمجھو، بل هو خیر لكم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے گناہ کما لیا ہے. والذی تولى کبرہ، اور جو ان میں سب سے بڑا تھا، منہم، ان میں سے، لہو عذاب عظیم، تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے. عبداللہ ابن ابی، لولا اذ سمعتموہ، تو کیوں ایسا نہ ہوا جب تم نے اس کو سنا ہو، ظن المؤمنین، تو مومنین نے گمان کیا ہو، والمؤمنات، مومنین مردوں نے عورتوں نے، بانفسہم، اپنی جانوں میں، خیرا، بھلائی کا، وقالوا، اور کہا ہو، ھذا افک مبین، کہ یہ تو کھلا بہتان ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، تو کیوں یہ 4 گواہ لے کر نہ آئے. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اور اگر یہ 4 گواہ لے کر نہ آئے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے ہاں یہ جھوٹے ہیں. تو اس پر پھر منافقین کو تو چھوڑ دیا گیا کہ ان کا معاملہ اللہ کیا ہے، لیکن جو مخلص مسلمان اس میں شامل تھے نا، ان سب کو 80 کوڑے لگوائے گئے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور جو اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرت، دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو تم نے ایسی چیز پکڑ لی تھی کہ تمہیں بہت بڑا عذاب آ کے چمٹ جاتا. یعنی تم نے کوئی
چھوٹا کام نہیں کیا تھا۔ استلقونه بألسنتكم، جب تمہاری زبانوں نے اس بات کو ایک دوسرے سے اچک لیا، وتقولون بأفواهكم، اور تم اپنے منہ سے وہ بات کہنے لگے، ما ليس لكم به علم، جس کی تمہیں خبر ہی نہیں تھی، وتحسبونه هينا، اور تم اسے بڑا ہلکا لے رہے تھے، وهو عند الله عظیم، اور اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی بات تھی۔ ولولا اذ سمعتموه، اور کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا، قلتم، تو تم نے کہا، ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، ہم اس چیز کو اپنے منہ پر نہیں لاتے، سبحانک، پاک ہے اللہ کی ذات، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا، ابدا، ہمیشہ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ چرچا ہو بدکاری کا ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اللہ شفیق ہے، شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر نہ چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو شیطان کے قدموں پہ چلتا ہے تو وہ انہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور بری باتوں کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی پاک باز نہ ہوتا کبھی بھی۔ گناہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور قسم نہ کھائیں بڑے درجے والے لوگ کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے روزی میں کشائش دی ہے، کہ وہ مساکین کو اور عزیز اقربا کو اور مہاجرین پر خرچ نہیں کریں گے، ولیعفوا، اور انہیں چاہیے کہ معاف کریں، ولیصفحوا، اور درگزر کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ایک غلام تھے مستح، مخلص مسلمان تھے لیکن سادہ لوگ تھے، وہ بھی اس پروپیگنڈے کے شکار میں آ گئے۔ حضرت ابوبکر نے انہیں آزاد کیا تھا اور ان کو ہمیشہ ان کی جو ضروریات تھی پوری کرتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے۔ تو جب حضرت ابوبکر کو پتہ چلا کہ اس نے بھی اس پروپیگنڈے میں حصہ لیا ہے، تو انہوں نے کہا آئندہ کے بعد میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو اپنی مدد غریبوں کی نہیں روکنی چاہیے۔ ٹھیک ہے اس نے غلط کیا ہے اور وہ تائب بھی ہو گیا ہے اور اسے 80 کوڑے بھی پڑ گئے ہیں، لیکن آپ کو اپنی مدد نہیں روکنی۔ تو اس کے بعد جب یہ آیا نا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مجھے یہ پسند ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرے اور میں اس کی مدد جاری رکھوں گا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں پاک دامن مومن عورتوں پر جو بے خبر ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر پھٹکار ہے اس دنیا میں، لعنت ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن ان کی زبانیں ان پر گواہی دیں گی، وایدیہم، ان کے ہاتھ ان پر گواہی دیں گے، وارجلہم، ان کے پاؤں ان پر گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم، اس دن پورا اللہ ان کو بدلہ دے گا الحق، حق کے ساتھ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور یہ جان لیں گے کہ اللہ ہی سچ کو کھولنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، ناپاک لوگ
ناپاک کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، صاف عورتیں صاف مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور صاف مرد صاف عورتوں کے لیے ہیں، اولئک مبرؤون مما یقولون، اور ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں ان کو بری قرار دیا گیا۔ یہ وہی حضرت عمر والی بات اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور پاکیزہ روزی ہے۔ اب اس کے بعد اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ پردے کے اور گھریلو احکامات کچھ عطا کر رہا ہے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جاؤ جب تک کہ مانوس نہ کر لو ان سے اپنے آپ کو۔ تستأنسوا، مانوس کر لو یعنی اپنا تعارف نہ کرا دو، دستک دو تو جب وہ پوچھیں کون تو اپنا تعارف کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں، پوچھے کون، کہتے ہیں میں، تو میں نہ کہو بلکہ اپنا نام بتاؤ، میں فلاں ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور سلام کرو گھر والوں پر۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یاد رکھو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو نہ داخل ہو، حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، ابھی ہم نہیں ملنا چاہتے، تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آج آپ کسی کو کہیں نا کہ یہ ٹائم نہیں ہے ملنے کا، چلے جاؤ، تو کیا ہوگا؟ ناراض ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ چلے جاؤ، پرائیویسی کا خیال۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، اور تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم داخل ہو ان گھروں میں جہاں رہتا بستا کوئی نہ ہو۔ آفیسز جس طرح ہیں یا ہوٹل ہیں تو وہاں یہ پابندی نہیں ہے۔ فیہا متاع لکم، وہاں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہوگی۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور میں مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ باخبر ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے سطر کی حفاظت کریں۔ سطر کی حفاظت کا مطلب ایک تو اخلاقی ہے کہ بے حیائی اور برائی کے کاموں کو نہ کرو، دوسرا مادی ہے کہ آپ ایسا لباس پہنو جس سے آپ کا سطر ظاہر نہ ہو۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی۔ تو حفاظت فرج کا مطلب ایسا لباس بھی ہے کہ جس سے تمہارا سطر ظاہر نہ ہو، اور عورت کا سارا جسم سطر ہے، تو اس کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ، ہاتھ کی ہتھیلی، پاؤں اور چہرے کے علاوہ عورت کا سارا جسم بھی سطر ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور نہ دکھائیں، نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو سوائے جو خود کھل جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبان پر، سینے میں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بنا اور سگار کو نہ ظاہر کریں۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خاوند کے سامنے، او آبائهن، یا اپنے باپ کے سامنے، او آبائی بعولتهن، یا سسر کے سامنے، او ابنائهن، یا اپنے بیٹے کے سامنے، او ابنائی بعولتهن، یا خاوند کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانهن، یا اپنے بھائی کے سامنے، او بنی اخوانهن، یا بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتهن، یا بھانجوں کے سامنے، او نسائهن، یا اپنی میل جول کی عورتوں کے سامنے،
او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے گھر میں کام کاج کرنے والیوں کے سامنے، او التابعین غیر اولی الاربا، یا ایسے کام کرنے والے گھروں میں جو کہ ان خواہشوں سے پاک ہو جائیں، یعنی بزرگ ہو جائیں، یا یہ خواجہ سرا وغیرہ یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ من الرجال، مردوں میں سے، او الطفل، یا وہ بچے، الذی لم یظہروا علی عورات النساء، جن پر ابھی عورتوں کے بھید نہیں کھلے، ولا یضربن بارجلہن، اور نہ پاؤں مار کر چلیں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ معلوم ہو جائے جو چھپائی ہے انہوں نے زینت۔ وتوبوا الی اللہ جميعا، اور تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، ایھا المؤمنون، ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، اور نکاح کر دو اپنے ان جو تمہارے مرد ہیں جو نیک ہوں، اور تمہارے غلام، اور تمہاری لوڈیاں، ان یکونوا فقراء، اگر یہ ہوں گے مفلس، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، اور وہ لوگ پاک دامنی اختیار کریں جو نکاح کا سبب نہیں پاتے، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور جو غلام مکاتبت کرنا چاہے، مکاتبت یہ ہے کہ اپنے جو مالک ہے اس کے ساتھ لکھ پڑھ کر اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہیں، تو پھر مالک کو پابند کیا گیا ہے کہ تم اس کے ساتھ لکھ پڑھ کر اس کی آزادی کا ایگریمنٹ کر لو۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور ان کو وہ مال دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور اپنی جو لونڈیاں ہیں، ان کی جو لڑکیاں ہیں، ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحصنا، اگر وہ چاہیں قید سے رہنا، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، عرض الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کا فائدہ۔ یہ عرب کے اندر ایک قبیح رسم تھی کہ جو لوگ ہوتے تھے، ہر ایک کے پاس کئی لونڈیاں ہوتی تھیں، کئی عورتیں ہوتی تھیں، تو وہ ان سے بدکاری کرواتے تھے اور اس کے پیسے کماتے تھے۔ تو منافقین میں سے کچھ لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہوا، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو پاک باز لونڈیاں ہیں ان سے یہ کام زبردستی نہ کرواؤ۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر کوئی لونڈی وہ اس چیز کو ناپسند کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ زبردستی اس کا مالک کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مجرم نہیں ہے۔ اس کا مالک تو مجرم ہے لیکن وہ مجرم نہیں۔ لیکن اس میں لونڈی اور مطلب یہ عقد میں بہت آ جاتی ہے، کیا کرنا؟ جو ہونا دو اس وقت اس دور میں دو چیزیں تھیں موجود۔ ایک یہ تھا کہ جنگ کے اندر جب عورتیں قید ہو کے آتی تھیں تو وہ تقسیم کر دی جاتی تھی لشکر میں، تو ان کا جو تقسیم کر دینا تھا وہی ان کا نکاح تھا۔ دوسری صورت اس میں یہ تھی کہ خرید و فروخت ہوتی تھی عورتوں، تو وہ جو خرید لیتا تھا تو یہی اس کا نکاح ہوتا تھا۔ یہ جائز تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو گریجولی ختم کیا ہے۔ ایک چیز موجود تھی معاشرے میں، اس کو گریجولی ختم کر دیا۔ اب آپ نے پیچھے سنا ہے نا کہ اگر کوئی اپنا آپ آزاد کروانا چاہتا ہے تو مالک کو پابند کر دیا کہ اب تم پابند ہو اس کو آزاد کرنے پر، اس سے جو ڈیل کرنی ہے، جو پیسے لینے ہیں وہ لکھ لو، جب وہ دے دے گا تو تم یعنی تم انکار نہیں کر سکتے اسے آزاد کرنے میں۔ وہ اگر وہ آزاد کرنے کی خواہش کرے ہاں اور وہ افورڈیبل بھی ہاں تو وہ مسٹ ہے، وہ اس کا لازم ہے، وہ پر لازم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کر دیا۔ دوسرا یہ کہ یہ خرید و فروخت ختم کر دی، ٹھیک ہے۔ جنگی لونڈیاں برقرار رکھی لیکن خرید و فروخت بند کر دی، اور جو غلامی کا تسلسل ہوتا تھا نا کہ جو لونڈی کا بیٹا ہے وہ بھی غلام ہے، وہ بھی ختم کر دیا۔ وہ ہاں پھر وہ اس کے جو بیٹا ہے وہ آزاد ہے اور وہ وارث ہے۔ ہاں، اور اسی طرح ان کی آزادی کے لیے بھی مثلا کسی نے
کوئی گناہ کر لیے تو لونڈی آزاد کر دو، غلام آزاد کر دو کفارے میں، تو ان کی آزادی کے راستے کھولے، ان کی غلامی کے اور ان کو غلام بنانے کے راستے بند کر دیے، یعنی غلام بنانے کے راستے بند اور ان کی آزادی کے راستے۔ لونڈی کی جو اولاد ہے بیٹی اور بیٹا وہ وارث ہے اور آزاد ہے، آزاد ہے، اس کا والد ملکیت میں وہ بالکل وہ یہ جو بعد میں بھی اس میں پھر بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے ہیں جو لونڈی کے اولاد تھے لیکن وہ بڑے بڑے انہوں نے کارنامے انجام دیے۔ جو ہارون الرشید تھا اس کے دو بیٹے تھے، امین اور مامون۔ امین زبیدہ کے بیٹا تھا اور مامون جو تھا یہ لونڈی کے بیٹا تھا، اور اس وہ بادشاہ بنا۔ ابھی وہ ہاں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ کی طرف آیات نازل کی ہیں واضح کھلی بھی، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور اس کی مثالیں گزر چکی ہیں تم سے پہلے لوگوں میں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ روشنی ہے، نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثل نورہ، اور اس کی مثال کمشکات فیہا مصباح، اس کی ایسی ہے کہ ایک طاق ہو، اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہو، المصباح فی الزجاجہ، اور وہ چراغ ایک شیشے کے گلوب میں ہو، الزجاجہ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ جو ہے وہ چمکدار ستارے کی طرح ہو، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اور وہ چراغ جل رہا ہو مبارک درخت زیتون کے تیل سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ مشرق کی طرف ہوگا اور نہ مغرب کی طرف، بالکل باغ کے درمیان سے، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اور اس کی زیت میں، اس کے تیل میں وہ اتنا اسٹرانگ ہو، اتنا خالص ہو کہ دور سے آگ پکڑ لے، نور علی نور، روشنی پر روشنی، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ایسے نور کی ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ بیان کرتا ہے اس کی مثالیں انسانوں کے لیے۔ یہاں اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے، حضرت ابن عباس نے اس کو بڑا آسان کر دیا، فرمایا مثل نورہ فی قلوب المؤمنین، اللہ کے نور کی مثال مومنین کے دل میں ایسی۔ تو یہ جو انسانی دل ہے نا، اس میں اللہ کے نور، اس سے پورا یہ وجود روشن ہو جاتا ہے، اور پھر یہ دل جتنا صاف ہوگا اتنے ہی زیادہ روشنی یہ باہر ٹرانسمٹ کرے گا، اور اس میں جتنا میل کچیل ہوگا وہ روشنی اتنی کم ہوگی۔ اللہ یہ نور ہم سب کو نصیب کرے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے انسانوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کا علم رکھتا ہے۔ فی بیوت، ان گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع، اللہ کا حکم ہے کہ اس کو بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور اس کے نام کو بلند کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اس کی تسبیح کی جائے صبح اور شام کے وقت۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مردان کار جنہیں غافل نہیں کرتے ان کی تجارت نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے ذکر کا وقت آ جائے، نماز کا وقت آ جائے، تجارت چھوڑ دیتے ہیں، خرید و فروخت چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے تعریف کی ہے، رجال مردان کار ہیں یہ۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دیتے ہوئے، يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ بدلہ دے انہیں ان کے اچھے اعمال کا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو مزید اضافہ دے اپنے فضل سے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم کسراب بقیہ، تو ان کی اعمال ایسے ہیں جیسے سراب ریت میں، ریت کی جنگل میں، یحسبہ الظمآن ماء، سراب کیا ہوتا ہے کہ جب اس پر سورج پڑتا ہے نا، سورج، تو وہ دور سے پانی نظر آتا ہے، تو یحسب الظمآن ماء، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو کچھ بھی نہیں پاتا،
ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو وہاں پاتا ہے، فوفاہ حساب، اور وہ اس کو پورا حساب کر لیتا ہے، یعنی اس کی جان قبض کر لیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ او کظلمات، یا اندھیرے، فی بحر، سمندر میں، لجی، جس میں موجیں چڑھ رہی ہیں، یغشاہ موج من فوقہ، موج کے اوپر موج، من فوقہ سحاب، اور اوپر سے بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، تو اندھیرے کے اوپر اندھیرا، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، آدمی اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور، تو جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے پھر اس کے لیے کوئی بھی روشنی نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین ہے، والطیر، اور پرندے، صافات، پر کھولے ہوئے، کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ان میں سے ہر ایک اپنی نماز کو بھی جانتا ہے اور اپنی تسبیح کو بھی۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ ان کے افعال سے باخبر ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ کی طرف واپس جانا ہے سب کو۔ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے بادل، پھر ان کو ملا دیتا ہے، پھر ان کو رکھتا ہے تہ بتہ، فَتَرَى الْبَدْخَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر اس کے درمیان سے میہ نکلتا ہے، بارش نکلتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرْدٍ، اور آسمان سے اتارتا ہے پہاڑوں پر جس میں برف ہوتی ہے، فیصیب، یا اولے ہوتے ہیں، فیصیب بہ من یشاء، تو جس پر وہ چاہتا ہے اس کو پہنچا دیتا ہے، ویصرف عن، اور جس کو بچاتا ہے اسے وہ بچ جاتے ہیں۔ یکاد سنا برقہ، یکاد سنا برقہ، اور اس کی بھی قریب ہے کہ اس کے اندر جو بجلی ہے، یذهب بالابصار، وہ آنکھوں کو اس کی روشنی کو لے جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اس طرح اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے دن اور رات اور دن۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابہ، اور اللہ نے ہر جاندار کو بنایا من ماء، پانی سے، فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، ومنہم من یمشی علی رجلین، اور کوئی 2 پاؤں کے بل چلتا ہے، ومنہم من یمشی علی 4، اور کوئی 4 پاؤں کے بل چلتا ہے۔ یخلق اللہ وما یشاء، اللہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے واضح نشانیاں اتار دی ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور ہم نے حکم اور اطاعت کی۔ ثم یتولی فریق منہم، لیکن ان میں سے ایک فریق پھر منہ موڑ لیتا ہے، من بعد ذلک، اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کو کوئی حق چاہیے ہوتا ہے تو وہ چلے آتے ہیں قبول کرتے ہوئے۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ام یخافون ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان ناانصافی کریں گے۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ ظلم کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم اسی پر کہتے ہیں، میرا خیال تو تھا کہ ہم سورہ نور مکمل کریں گے، لیکن سورہ دخان آج 25ویں رات ہے، اور 25ویں پارے میں ہے سورہ دخان۔